بسم اللہ الرحمن الرحیم 18 دسمبر 2023 19ویں قسط اسماعیلیوں کی نماز سورہ پاک کو معراج میں نماز تحفہ میں دی گئی اور تمام مسلمانوں پر فرض کر دی گئی۔ سورہ پاک اور پنجتن پاک بھی نماز پڑھتے تھے۔ 1400 سال ہو گئے، اس نماز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جبکہ اسماعیلیوں نے نماز کو دعا کا نام دے کر اس میں تبدیلی کر دی ہے، اور پچھلے 35 سالوں میں دعا میں 5 مرتبہ تبدیلی ہوئی۔ جبکہ میرے ماموں رحمت علی مرحوم نے مجھے بتایا کہ اس سے پہلے جو دعا تھی وہ بہت مشکل تھی۔ آپ اپنی لائبریری میں دیکھ لیں، آپ کو دعا کی پرانی کتابیں مل جائیں گی۔ آپ مولا علی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو۔ مولا علی سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ آپ کی نماز میں قیام ایک دفعہ ہوتا ہے، رکوع ایک دفعہ ہوتا ہے، مگر سجدہ 2 دفعہ کیوں ہوتا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، پہلا سجدہ اس لیے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور دوسرا سجدہ اس لیے کہ ہم کو اسی مٹی میں واپس جانا ہے۔ تو اس نے دوسرا سوال کیا کہ ان دونوں سجدوں کے درمیان وقفہ کیوں ہے؟ فرمایا، یہ وقفہ پیدا ہونے سے مرنے کے درمیان کا وقفہ ہے۔ اب انسان کی مرضی کہ شیطان کے راستے پر چلے یا رحمان کے راستے پر چلے، جانا ہمیں اسی اللہ کے پاس ہے۔ جبکہ آپ کی دعا میں ایک سجدہ ہوتا ہے۔ جبکہ آپ مولا علی کو مانتے ہو، مولا علی کے اقوال پڑھو، سمجھ آ جائے گی۔ علی علی کہنے سے علی نہیں ملتا، ان کے عمل پر عمل کرنے سے بات سمجھ آئے گی۔ آپ کی دعا کا تجزیہ کرتے ہیں۔ آپ دعا میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہو۔ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر آپ اسماعیلی اس کا مطلب اور مفہوم سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن آپ اس پر غور نہیں کرتے۔ ایاک نعبد، ہے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تمام عبادات اللہ کی جانب سے ہیں، وہ اللہ کے لیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو غلطی پر جب جنت سے نکال دیا گیا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو انہوں نے نافرمانی سے فرمان برداری کی طرف رجوع کرنا چاہا، مگر ان کو طریقہ نہ آتا تھا، اور انہیں وہ الفاظ نہ ملتے تھے جس کے ساتھ وہ خطا بخشی کے لیے دعا کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم فرما کر الفاظ بتا دیے، تو دعا کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اسی طرح سورہ پاک نبوت سے پہلے غار ہرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے، مگر اللہ نے انہیں معراج میں نماز تحفہ میں عطا کی، تو نماز اللہ کی جانب سے ہے، اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ نے سکھایا ہے۔ جبکہ یہ دعا جو آپ اسماعیلی پڑھتے ہیں، اللہ نے یہ دعا نہیں سکھائی۔ کیا سورہ پاک نے یہ دعا پڑھی؟ کیا مولا علی نے یہ دعا پڑھی؟ کیا پنجتن پاک نے یہ دعا پڑھی؟ تو یہ دعا اللہ کی عبادت ہے ہی نہیں۔ پھر ایاک نعبد پڑھنے کا کیا فائدہ، جبکہ دعا اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اللہ کی عبادت ہے۔ پھر آتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہے اللہ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جبکہ دعا پڑھنے کے بعد آپ دعائیں مانگتے ہیں، یا حاضر امام گج جماعت کے کل گناہ معاف کر، یا حاضر امام گج جماعت کی کل مشکلات آسان کر، یا حاضر امام گج جماعت کی روزی کمائی میں برکت دے۔ اسی طرح کی 10-15 دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا کوئی ذکر نہ ہے، تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پڑھنے کا کیا فائدہ، جبکہ دعائیں کسی اور سے مانگی جائیں۔ ایاک نعبد وایاک نستعین کے مطلب اور مفہوم کو سمجھ لو تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جبکہ آپ لوگ نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو ایاک نعبد وایاک نستعین پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ایاک نعبد وایاک نستعین یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، نہ کہ امام کے لیے۔ دعا کے دوسرے سجدے میں پڑھتے ہیں، سورہ نساء آیت 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحب امر کی جو تم میں سے ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اطاعت شروع کہاں سے ہوتی ہے، تو اطاعت شروع ہوتی ہے اللہ سے۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت، اس کے بعد رسول کی اطاعت،
اس کے بعد صاحب امر کی اطاعت۔ جبکہ آپ اسماعیلی امام آغا خان کو صاحب امر مانتے ہیں تو اللہ کی اطاعت سب پر لازم ہے۔ رسول بھی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اگر رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو تم کو بھی اس رسول کی اطاعت نہیں کرنی۔ جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل اللہ کی اطاعت سے خالی نہ ہے۔ اور پھر آتا ہے صاحب امر کی اطاعت، تو صاحب امر اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کرے گا۔ اگر صاحب امر اللہ یا رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو پھر آپ کو بھی اس صاحب امر کی اطاعت نہیں کرنی۔ حدیث ہے کہ رسول پاک نے کچھ صحابہ کو ایک مہم پر روانہ کیا اور ایک صحابی کو ان کا اولی الامر بنایا اور فرمایا، یہ تمہارا اولی الامر ہے، اس کی بات ماننا، چاہے تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن اس کی بات ماننا۔ وہاں مہم پر اس اولی الامر نے صحابہ کو ننگے پاؤں انگاروں پر چلنے کو کہا تو ان صحابہ نے انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا، کیا میں تمہارا اولی الامر نہیں ہوں؟ کیا رسول پاک نے میرا حکم ماننے کا نہیں فرمایا تھا؟ لیکن ان صحابہ نے انکار کر دیا کہ یہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ وہ واپس آ گئے، رسول پاک کو بتایا تو انہوں نے فرمایا، اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف عمل نہ کرنا افضل ہے۔ اور آپ کا یہ امام آغا خان نہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور نہ ہی رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ آپ اسماعیلی اس پر غور نہیں کرتے۔ امام نے جو کہہ دیا سوچے سمجھے بغیر اس پر عمل شروع کر دیا۔ یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کرتے کہ کیا یہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف تو نہیں ہے۔ جبکہ آپ اسماعیلی امام کو صاحب امر مانتے ہیں، جبکہ امام نہ تو خدا کی پیروی کرتا ہے اور نہ رسول کی، تو یہ صاحب امر ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول پاک نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ہمارے باپ دادا ہندو تھے یا آتا پرست تھے، ان کو نہیں معلوم قرآن کیا ہے، رسول کون ہے، بس ان کو جو بتایا گیا کہ امام علی کی اولاد ہیں۔ چونکہ ہندوؤں میں مولا علی کو 8واں اوتار مانا جاتا ہے تو ہمارے آباء و اجداد نے علی کی آل ہونے کی وجہ سے امام کو قبول کر لیا، جبکہ امام میں اور اس مذہب میں رسول پاک یا مولا علی کو ماننے کا یا ان کے عمل کا دور دور تک نام و نشان تک نہ ہے۔ اسی طرح چھٹے سجدے میں آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ میں کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ تو کوئی بھی جو کسی سے پیدا ہوا ہو یا اس سے کوئی پیدا ہوا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ آپ اسماعیلی مولا علی کو خدا مانتے ہو۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، آپ کے اسکالر نے قدر ٹاؤن پشاور جماعت خانے میں معراج کا واقعہ بتایا اور بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر آسمان پر خدا کے ساتھ کھانا کھایا، اور پردے کے پیچھے سے ایک ہاتھ آتا تھا اور رسول پاک کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، اور اس ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی مولا علی کے ہاتھ میں تھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مولا علی کو خدا ثابت کرنا تھا؟ اور اسی طرح کا واقعہ شیعہ شناسی بھی بیان کرتے ہیں۔ میں اکثر شیعہ امام بارگاہ مجالس پر جاتا رہا ہوں، لیکن ان کے علامہ مجلس کے آخر میں خود نہیں روتے لیکن لوگوں کو رلاتے ہیں۔ ان کی ہر مجلس اسی طرح رونے دھونے پر ختم ہوتی ہے۔ پھر ایک دفعہ ان کے ایک مولانا نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور اس نے بھی رسول پاک کا معراج پر کھانے کا ذکر کیا، اور جب رسول پاک معراج سے واپس آ گئے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو معراج کا واقعہ بتا رہے تھے کہ اتنے میں مولا علی آ گئے اور رسول پاک سے فرمایا کہ آپ معراج سے ہو آئے؟ رسول پاک نے حیران ہو کر پوچھا، میں ابھی آیا ہوں، ابھی میں خدیجہ کو بتا رہا ہوں، تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو مولا علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ سیب نکال کر رسول پاک کو دکھایا جو معراج میں رسول پاک کو پیش کیا گیا تھا۔ تو یہ واقعات بتاتے ہیں کہ شیعہ مولا علی کو خدا مانتے ہیں یا خدا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ان کو اللہ نے پیدا کیا، اور ہر انسان کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی بت کی شکل میں، کوئی آگ کی شکل میں، کوئی چاند و سورج کی شکل میں، جبکہ اللہ کو مانتے ہوئے، لیکن عبادت اللہ کی ہی کی جاتی ہے۔ کیا مولا علی نے کبھی یہ کہا کہ میں خدا ہوں؟ مولا علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے جب ان پر حملہ ہوا، اسی وجہ سے وہ شہید ہوئے۔ خدا اور انسان میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق تو خدا نے بتا دیا کہ میرا کوئی باپ نہیں نہ کوئی بیٹا ہے، جبکہ دوسرا فرق میں بتاتا ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اگر مولا علی خدا ہیں تو مولا علی نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، نماز پڑھنا عبادت ہے۔ اگر مولا علی خدا ہیں تو یہ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ اللہ تو کسی کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی تو عبادت کی جاتی ہے۔ اور یہ باتیں میں مسٹریوں اور اسکالروں سے کر چکا ہوں۔
آج امر بالمعروف کی وجہ سے آپ سننے والوں کو بتا رہا ہوں، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو جواب دیں۔ میری کوئی بات اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو یا قرآن کے خلاف ہو یا رسول پاک یا مولا علی کے خلاف ہو، مجھے بتائیں تاکہ میں بھی اپنے آپ کو درست کر سکوں۔ عمل بالمعروف صرف مجھ پر فرض نہ ہے، آپ پر اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ مشتریوں، اسکالروں اور عملداروں پر بھی فرض ہے۔ مجھے بتائیں، میں اسلامی مذہب میں واپس آ جاؤں گا۔ میں اپنے دوستوں سے اور بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، میری بات سنیں، اس پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں۔ کیا آپ کی جنت میں جانے سے مجھے کوئی فائدہ ہے؟ کیا آپ کے جنت میں جانے سے مجھے کوئی نقصان ہے؟ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں قرآن کے حوالے سے اور ایک حدیث کے حوالے سے کہ رسول پاک نے فرمایا، جو کچھ اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اور جو تمہارے لیے برا دوسروں کے لیے بھی برا۔ اسی وجہ سے میرے اندر یہ تبدیلی آئی کہ میں پڑھ چکا ہوں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے خاندان، برادری اور قوم کو بھی جہنم میں جانے سے بچاؤں۔ آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ ہم نے نیاز کی بات مانی تو ہماری ناک کٹ جائے گی یا ہم چھوٹے ہو جائیں گے یا لوگ کیا کہیں گے۔ اس بات اور وسوسوں کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر مولا علی کے فرمان پر غور کرو۔ مولا علی نے فرمایا، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے، آمین۔